أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرین مجلس، آج کے اس درس میں ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں وہ اسلامی تاریخ کی اور علمی دنیا کی بہت عظیم شخصیت ہے. ان کے ذکر کے بغیر علم حدیث کی تاریخ نامکمل ہے. ان کے خدمات کا تذکرہ کیے بغیر خدمات حدیث کا وہ باب ادھورا ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی، جب سے ان کو ہوش آیا، سمجھے کہ اس وقت سے لے کر آخری دم تک انہوں نے حدیث کی خدمت میں اپنے عمر کو صرف کیا، اپنی وقت کو صرف کیا. ان کی زندگی پڑھنے پر ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ نے ان کو صرف خدمت حدیث کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا تھا. اللہ کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے خود عبادت کیا، نہ صرف خود عبادت کیا بلکہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی درستگی کے لیے احادیث کا جاننا ضروری ہے. احادیث کی روشنی میں ہم عبادت کرتے ہیں، احادیث کی روشنی میں ہماری نمازیں، احادیث کی روشنی میں ہمارے روزے، احادیث کی روشنی میں ہمارے حج عمرے. تو تمام عبادتوں کی بنیاد قرآن و حدیث پر. تو انہوں نے گویا کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی درستگی کے لیے ساری زندگی محنت کی. تو وہ شخصیت ہے امام بخاری رحمہ اللہ. ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری. یہ سن 194 ہجری میں بخارا نامی شہر میں پیدا ہوئے، جو آج کل ازبیکستان کہلاتا ہے. ازبیکستان افغانستان کے آس پاس کا جو علاقہ ہے. تو اس زمانے میں اسی دیش کی ایک بستی تھی جس کا نام تھا بخارا، سمرقند، نیساپور، اس طرح بہت سارے علاقے. وہاں سے بہت سارے محدثین عرب دنیا میں گئے اور انہوں نے احادیث کا علم حاصل کیا اور دین کی علم حدیث کی انہوں نے خدمت کی. تو ان میں سے ایک اہم نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ یتیم پیدا ہوئے. ان کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. تو ان کی ماں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی پرورش کی، تربیت کی. امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. بہت سارے اہل علم نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. تو اس بھروسے سے میں وہ واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ واقعہ صحیح واقعہ ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ جب چھوٹے تھے، بچپن میں ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے کسی حادثے کی وجہ سے. تو اس کے بعد ان کی ماں رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اے میرے پروردگار، میرے بچے کی بینائی تو واپس کر دے. تو ہوا کیا، کئی دنوں کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے، تمہارے بچے کے حق میں اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. تمہارے بچے کی بینائی کو، آنکھوں کی روشنی کو اللہ نے واپس کر دیا. خواب سے اٹھ کر دیکھی، نیند سے جاگ کر دیکھی تو ویسے ہی ہوا، ان کی روشنی واپس آ چکی تھی. اس واقعے کو بہت سارے اہل علم نے، بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ واقعہ سچا ہو، واقعہ ہوا ہو. امام بخاری رحمہ اللہ بچپن ہی سے علم حاصل کرنے لگے، قرآن یاد کیا، بچپن ہی میں احادیث یاد کرنے لگے. یہاں تک کہ عمر بہت کم تھی، کم سن ہی میں انہوں نے عبداللہ بن مبارک جو بہت مشہور محدث ہیں، حدیث کی خدمت کرنے والے، ان کی حدیث کی کتابوں کو یاد کر لیا بچپن ہی میں. 100 حدیثوں کو، ہزاروں حدیثوں کو بچپن ہی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یاد کر لیا. یہاں تک کہ
امام بخاری رحمہ اللہ جب 18 سال کے تھے، صرف 18 سال، اس وقت انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی. تو 18 سال کی عمر میں انہوں نے صحابہ کرام اور تابعین کے فیصلے، کوئی بھی ایک ایشو، کوئی بھی ایک مسئلہ آتا، دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا، تو اس وقت صحابہ کرام نے کیا فیصلے سنائے، تابعین نے کیا فیصلے سنائے، تو اس تعلق سے انہوں نے احادیثیں ایک کتاب میں جمع کرنا شروع کی. وہ آگے چل کر ایک مستقل کتاب کی شکل میں اس کو دیکھا گیا، قضایا الصحابہ والتابعین کے نام سے. تو اس کتاب کو انہوں نے 18 سال کی عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا. تو اس طرح بچپن ہی سے علم سے ان کا بہت والہانہ تعلق تھا، غضب کا شوق تھا علم حدیث حاصل کرنے کا، علم دین حاصل کرنے کا. کم عمر ہی میں قرآن حفظ کر لیا، حدیثوں کو یاد کیا. نہ صرف قرآن حدیث کو یاد کیا بلکہ مسائل کو بھی وہ بچپن ہی میں سمجھنے لگ گئے تھے. کم عمر ہی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوے اور دیگر مشہور ائمہ کرام کے فیصلے، ان کے فتاوے، ان کے بیان کردہ مسائل کو بچپن ہی سے انہوں نے یاد کیا اور سمجھنے لگ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی امام بخاری کو بہت حفظ کرنے کی صلاحیت، سمجھنے کی قوت اور بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا. یہاں تک کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ درس کے دوران امام بخاری کے اساتذہ کبھی کبھار حدیث بیان کرنے میں چوک کر دیتے، حدیث غلط بیان کر دیتے، تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو درست فرماتے. تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، استاذ نے حدیث بیان کرنے میں کچھ غلطی کر دی، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ شاید یہ حدیث ایسی ہے، آپ نے اس حدیث کو غلط بیان کیا. تو استاذ کو یقین نہیں ہوا کہ شاید بچہ کچھ بھول کر اس طرح کہہ رہا ہے. تو گھر واپس گئے، کتاب اٹھا کر دیکھا تو پتا چلا کہ ہاں اس بچے نے صحیح حدیث بیان کی، میں نے جو درس کے دوران حدیث کو غلط بیان کر دیا. اور ان کے استاذ ہیں عبدالسلام الکندی رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں لما دخل علی هذا الصبی تحیرت، درس کے دوران یہ لڑکا یعنی محمد بن اسماعیل بخاری، یہ لڑکا جب داخل ہوتا ہے تو میں ہیبت کا شکار ہو جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں آج کون سا سوال یہ بچہ کر لے گا اور میں جواب دینے سے رہ جاؤں، کوئی حدیث پوچھ لے مجھے حدیث یاد نہ ہو، جواب دینے سے میں رہ جاؤں. تو اس طرح میں پریشان ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے تعلق سے ایک سوال انہوں نے کیا، اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا، تو اس لیے میں ڈرتا ہوں ان کو دیکھ کر. تو یہ عالم تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا بچپن ہی سے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بچپن ہی سے علم حاصل کرنا شروع کیا. ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، بلکہ بہت سارے اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. اب میں نے علم حاصل کیا ہے، اگر میں اپنے مشائخ کو گننا شروع کروں تو 20-30 کے درمیان ختم ہو جائیں گے. اور بعض لوگ ہوں گے جن کے پاس علم حاصل کرنے کا زیادہ شوق ہوگا، انہوں نے سفر کی مشقتوں کو برداشت کر کے، سفر کر کے کئی علماء سے ملاقات کیا ہوگا، کئی علماء سے پڑھا ہوگا، تو ان کے مشائخ کی تعداد 50 60 70 کے آس پاس ہوگی. کوئی اور بھی زیادہ شوق سے علم حاصل کرتا ہو تو ان کی تعداد 100 200 ہوگی. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کی تعداد آپ جانتے ہیں. خود امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کتبت عن 1080 نفسا، میں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے. 1080 اساتذہ سے ملاقات کر کے ان سے علم حاصل کرنا، ان کے علم کو لکھنا، یاد کرنا. تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے 1080 لوگوں سے علم حاصل کیا. اور آگے کہتے ہیں لیس فیہم الا صاحب حدیث، اور 1080 میں کوئی بھی بدعتی نہیں تھا. 1080 اساتذہ میں سے تمام کے تمام اہل الحدیث تھے، منہج اور عقیدے کے صحیح تھے. کسی بھی بدعتی سے میں نے علم حاصل نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ منہج اور عقیدے میں کتنے اسٹرانگ تھے. کسی بھی غلط آدمی سے انہوں نے کوئی بھی علم حاصل نہیں کیا. پہلے جانچتے پرکھتے کہ میرا استاذ کون ہے، اہل حدیث ہے، صحیح عقیدے والا، اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، تب جا کر علم حاصل کرتے. تو اس طرح دیکھ دیکھ کر پرکھ کر انہوں نے 1080 علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے علم کے معاملے میں شوق کی، جذبے کی، رغبت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسری دلیل کیا، علم حاصل کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے اسفار،
حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو سفر طے کیے ہیں، ایک بستی سے دوسری بستی، دوسری بستی سے تیسری، تو اس طرح ان کا وہ سفر بھی، علم کا سفر، علم کی تلاش میں ان کی سفریں، یہ بھی جو ہے ان کے علم کی رغبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بخارا سے نکلے، مکہ آئے 18 سال کی عمر میں، جب دیکھا کہ یہاں بہت سارے علماء ہیں، حج کے بعد وہیں رک گئے علم حاصل کرنے کے لیے، رک کر بہت سارے علماء سے ملاقات کیا، علم حاصل کیا، وہاں سے دوسری بستی گئے، افریقہ گئے، افریقہ سے کوفہ گئے، بصرہ گئے، بغداد گئے، اور بغداد تو کئی مرتبہ آنا جانا ہوتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ اس زمانے میں بغداد ایک طرف اور دوسری طرف دمشق، یہ دونوں علم کے مرکز شمار ہوتے تھے۔ علم حاصل کرنا ہو تو بغداد جانا ہی جانا ہے، اگر آپ کو علم چاہیے تو دمشق کا سفر تو کرنا ہی ہے۔ تو اس طرح علم کا مرکز شمار ہوتے تھے، ایک طرف بغداد دوسری طرف دمشق۔ تو بغداد بار بار امام بخاری آیا جایا کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ایک استاذ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ اصرار کرتے تھے امام بخاری سے، آپ بخارا چھوڑ کر بغداد ہی شفٹ ہو جائیے، آپ سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یہ علم کا مرکز ہے، آپ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ بغداد ہی میں آ کر رہ جاتے، سکونت پذیر ہو جاتے، شفٹ ہو جاتے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی بات نہیں سنی، آخر تک وہ اپنی سرزمین پہ اپنی بستی ہی میں رہا کرتے تھے۔ لیکن ہاں، علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو سفر طے کیا ہے، آج کل کے بعض علماء نے ان کے اسفار کے بارے میں تحقیق کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ علم کے لیے انہوں نے کتنے کلومیٹر جو سفر طے کیا۔ بخارا سے نکلے، مکہ آئے، مکہ سے سمندر کا سفر طے کر کے افریقہ گئے، پھر وہاں سے بغداد آئے، پھر کوفہ، بصرہ، اس طرح انہوں نے جو سفریں طے کیے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، کل ملا کر بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 14,000 کلومیٹر علم حاصل کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سفر طے کیا وہ لگ بھگ جو ہے 14,000 کلومیٹر۔ صرف امام بخاری نہیں بلکہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی صعوبتوں کو، مشقتوں کو برداشت کیا۔ بسا اوقات صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، بسا اوقات حدیث معلوم ہوتی لیکن وہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے معلوم کرنے کے لیے 6 مہینے، 7 مہینے دور دراز کا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رحمہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ سے، انصاری صحابی ہیں، مدینی صحابی ہیں، مدینے سے وہ شام جا کر بس گئے، سیریا میں جا کر بس گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث کے تعلق سے تھوڑا شبہ پیدا ہوا، شک پیدا ہوا کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح یاد کیا ہے یا یاد کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، حدیث کا کوئی ٹکڑا میں نے بھلا دیا ہے یا مجھے ٹھیک انداز سے یاد ہے، یہ تھوڑا شک پیدا ہوا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ خود علم کے تعلق سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے چل پڑے، سفر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وہ طویل حدیث ہے، اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، انبیاء کرام درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ انبیاء کرام وراثت کے طور پر علم دین کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جو کوئی اس علم دین کو حاصل کرے گا اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ اس طرح علم کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس ایک حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کے تعلق سے شبہ پیدا ہوا، تو سوچا کہ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مجلس میں، جس مجلس میں انہوں نے وہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی، انہوں نے سوچا کہ یہ حدیث اس مجلس میں بیٹھ کر دوسرے کس صحابی نے سنا تھا میرے ساتھ۔ سوچا تو یاد آیا کہ ہاں، عقبہ بن عامر نے یہ حدیث اس وقت اللہ کے رسول سے اس مجلس میں بیٹھ کر میرے ساتھ سنا تھا۔ اب عقبہ بن عامر کہاں رہتے ہیں اس وقت؟ عقبہ بن عامر مصر میں رہا کرتے تھے، یہ رہتے ہیں سیریا میں، شام میں، اور عقبہ بن عامر مصر میں۔ تو اس حدیث کے تعلق سے اپنا شبہ کلیئر کرنے کے لیے، ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے، سیریا سے لے کر مصر کا
سفر انہوں نے طے کیا صرف ایک حدیث کے معاملے میں اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے واسطے. سفر طے کیا, مصر گئے, گھوڑے پر سوار تھے. مصر جا کر پہنچنے کے بعد کسی سے پوچھا عقبہ بن عامر کہاں ہیں؟ کسی نے ایڈریس بتا دیا کہ وہاں پر رہتے ہیں. وہاں گئے, بآواز بلند یا عقبہ کہہ کر بلایا. عقبہ بن عامر گھر سے باہر آتے ہیں, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کیا ہے, کیا ماجرا, کیوں یہاں پر اتنی دور سفر طے کر کے آپ کیوں آئے ہیں؟ بتایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, اس حدیث کو آپ نے اللہ کے رسول سے سنا تھا, اب ذرا وہ حدیث بیان کر دے تو اچھا ہوگا. تو انہوں نے بیان کیا, پتا چلا کہ ہاں ابو ایوب انصاری نے ہو بہو ویسے ہی حدیث کو یاد کیا, کوئی مسٹیک نہیں, کوئی غلطی نہیں. گھوڑے سے نیچے بھی نہیں اترے, ویسے ہی سیریا کی طرف واپس نکل گئے. تو یہ ایک واقعہ ہے. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. بعض محدثین نے, بعض علماء نے مستقل کتاب لکھی کہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے کن کن علماء نے سفر کیا, مستقل کتاب, اس میں اور بھی بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. امام بخاری رحمہ اللہ 14,000 کلومیٹر انہوں نے علم کے خاطر سفر طے کیا. لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو محلے کی مسجد میں بیان کے لیے نہیں آتے, 2-4 قدم چل کر آنا آج ہمارے لیے دشوار. محلے کے مرکز میں, مدرسے میں آ کر درس سننے کے لیے, بیان سننے کے لیے تیار نہیں. جائے کہ شہر چنئی کے اندر کسی دور دراز علاقے میں کوئی بیان ہو, درس ہو, تو ہمارا محلہ چھوڑ کر وہاں جا کے بس پکڑ کے یا گاڑی میں جا کر وہاں درس اٹینڈ کرنا, وہ بیان سننا, یہ دور کی بات ہوگی آج کل. اور اس میں جس طرح کہا جاتا ہے کریلا نیم چڑھا, آج کل تو آن لائن کی ہوا یوں ہی چل پڑی ہے اور بھی لوگ سست ہوئے جا رہے ہیں. اللہ جانے کہ یہ تمام سلسلے ختم ہونے کے بعد لوگوں کا کیا عالم ہوگا علم حاصل کرنے کے معاملے میں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کے معاملے میں شوق دے, جذبہ دے, مشقتیں برداشت کرنے کی قوت دے, سستی سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بچائے رکھے. تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ساری بستیوں کا سفر کیا علم حاصل کرنے کی خاطر. امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں بہت سارے روشن پہلو ہیں. ان میں سے 1-2 باتوں کا میں تذکرہ یہاں پر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات, امام بخاری رحمہ اللہ کا قوت حافظہ. اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمہ اللہ کو غضب کا حافظہ, میموری پاور عطا کیا. امام بخاری رحمہ اللہ خود کہتے ہیں حفظت 100,000 حدیث غیر صحیح و 100,000 حدیث صحیح. مجھے 2 لاکھ ضعیف حدیثیں, 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 لاکھ ضعیف حدیثیں اور 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد کی تھیں. اس سے پہلے بھی ہم نے شاید احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت میں یہ بات بیان کی تھی کہ 2 لاکھ 3 لاکھ حدیثوں کا مطلب کیا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اتنے زیادہ ہیں نہیں. اللہ کے رسول کے اقوال اور افعال کو اگر آپ گننا چاہیں گے حدیث کے طور پر تو ان کی تعداد 50,000 سے 60,000 کے درمیان رہے گی لگ بھگ. لیکن محدثین جب کہتے ہیں کہ 3 لاکھ حدیثیں, 4 لاکھ حدیثیں, 5 لاکھ حدیثیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک ہی بات کو اگر 5 سندوں سے محدث اس بات کو حاصل کرتے ہیں, اس روایت کو حاصل کرتے ہیں, تو محدثین کی نظر میں وہ 5 حدیثیں شمار ہوں گی. مثال کے طور پر سمجھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کئی صحابہ نے روایت کیا, تو ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ 1 حدیث ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, لیکن اللہ کے رسول کی نماز کو 70-80 صحابہ کرام نے روایت کیا. مثال کے طور پر کوئی حدیث لے لیجئے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سمجھے کہ اس حدیث کو 3 صحابہ نے روایت کیا, 3 صحابہ کے سٹوڈنٹس, ان کے سٹوڈنٹس, تو اس طرح بہت سارے نام سند میں آئیں گے. تو محدثین کو ایک حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, حدیث ایک ہے لیکن اس کی سندیں 4-5 ہیں, تو محدثین کی نظر میں یہ حدیث 4-5 حدیثوں کے طور پر شمار ہوگی. کسی حدیث کو 80 صحابہ کرام نے روایت کیا ہوگا, 90 صحابہ کرام نے روایت کیا ہوگا, تو ہماری نظر میں وہ ایک حدیث ہے, ایک ہی خبر ہے, لیکن محدثین کی نظر میں وہ 80 حدیثیں شمار ہوں گی. تو اس طرح 50-60 حدیثیں محدثین کی نظر میں
1,00,000 حدیثیں 2,00,000 حدیثیں بن جائیں گی. تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے 2,00,000 ضعیف حدیثیں اور 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد کی تھیں. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے قوت حافظہ کی بہت بڑی دلیل. اور ایک دوسری دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے, تو ان کے چرچے وہاں ہوتے تھے کہ بخارا کے رہنے والے محمد بن اسماعیل البخاری بہت بڑے محدث ہیں, ان کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہیں, ایک مرتبہ حدیثیں سن لیتے تو فوراً یاد کر لیتے. تو اس طرح لوگوں نے ان کے تعلق سے چرچے سنے تھے, بات مشہور تھی. تو امام بخاری رحمہ اللہ جب بغداد آنے والے تھے تو بغداد کے علماء محدثین جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ امام بخاری جب آئیں گے تو ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے کہ ان کو حدیثیں کس طرح یاد ہیں, تو ان کا ایگزام ہم لیں گے. تو جب امام بخاری رحمہ اللہ بغداد آئے تو بغداد کے 10 محدثین نے مل کر امام بخاری رحمہ اللہ کا ایگزام لیا. کیا کیا انہوں نے؟ ہر ایک محدثین نے 10 حدیثیں لی, حدیث کے متن کے ساتھ غلط سندوں کو جوڑ دیا. متن کے ساتھ غلط سند, مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات, اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی کون؟ عمر بن خطاب. لیکن وہ کیا کریں گے؟ عمر بن خطاب کا نام نکال کر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا انما الاعمال بالنیات, غلط نام کے ساتھ حدیث کو جوڑ دینا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کوئی حدیث روایت کی, مثال کے طور پر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ, لیکن کریں گے کیا؟ ابو ہریرہ کا نام نکال کر انس بن مالک. تو اس طرح حدیثوں کے ساتھ غلط نام غلط سندیں جوڑ کر 10 محدثین نے بھی 10 حدیثیں اٹھا لی. تو 10 محدثین کے پاس 10 حدیث کا مطلب ہوا کہ 100 حدیثیں غلط سندوں کے ساتھ. اب امام بخاری رحمہ اللہ آئے, اب ہر محدث امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور غلط سندوں کے ساتھ حدیثیں بیان کرتے ہیں. ہر حدیث کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک ہی جواب ہوتا, لا ادری, مجھے یہ حدیث نہیں معلوم. 100 کے 100 حدیثوں کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک ہی جواب, مجھے یہ حدیث نہیں پتا. لوگ حیران تھے کہ ہم نے تو بہت چرچے سنے تھے اس امام کے بارے میں کہ بہت بڑا حافظہ ہے, 3,00,000 حدیثیں یاد ہیں, لیکن یہاں تو 100 حدیثوں میں سے کوئی حدیث بھی اس امام کو یاد نہیں. جب 10 محدثین نے اپنی حدیثیں بیان کر کے ختم کر دی تو امام بخاری رحمہ اللہ کا ٹرن آتا ہے, ان کی باری آتی ہے, تو آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر آپ یہاں پر آئے تھے, پہلی حدیث آپ نے یوں بیان کی, اس طرح بیان کی, لیکن یہ غلط ہے. صحیح حدیث یوں ہے, اس کے راوی فلاں صحابی ہے, فلاں سند ہے. آپ نے دوسری حدیث اس طرح بیان کی, لیکن یہ حدیث غلط ہے. صحیح حدیث اس طرح ہے. آپ نے تیسری حدیث یوں بیان کی, لیکن یہ غلط ہے. اصل حدیث اس طرح ہے. تو اس طرح اسی ترتیب کے ساتھ 100 حدیثوں کو بیان کیا اور 100 حدیث کے صحیح اسانید کو بھی انہوں نے بیان کیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے بہت مشہور شارح ہیں, صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح لکھنے والے امام حافظ ابن حجر, انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا اور کہتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر تعجب کی بات یہ نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح حدیثوں کو بیان کیا, بلکہ اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ ان محدثین نے جو غلط سندیں بیان کی تھی اس وقت, ان سندوں کو بھی انہوں نے یاد کر لیا, ان غلط سندوں کو دہرایا, پھر کہا کہ یہ سند غلط ہے, صحیح سند اس طرح ہے. تو اس طرح ایک مرتبہ سن کر چیز کو یاد کر لیا کرتے تھے. یہ ان کے قوت حافظہ کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ صحیح واقعہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کا. امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک دوسرا روشن پہلو یہ ہے, ان کی خاصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس علم حاصل کرنے کا بہت بڑا جذبہ تھا, بہت شوق تھا. اس کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے بھی 2 باتیں بیان کی کہ اس شوق کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ 1000 سے زائد علماء سے ملاقات کر کے انہوں نے حدیثیں لکھی. شوق کی دوسری بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ بہت ساری بستیوں کی جانب سفر کیا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے, 14,000 کلومیٹر کا سفر. تو اس کے علاوہ ان کے شوق کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ رات کے وقت, ابھی میں نے بیان کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ کس طرح غضب کا حافظہ تھا,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام بخاری کچھ بھی نہیں لکھتے تھے، بس ایسے بیٹھ کر سن لیتے، یاد کر لیتے، لکھتے نہیں تھے، ایسی بات نہیں. دیکھیے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تعلق کیسا تھا علم کے ساتھ. امام بخاری رحمہ اللہ رات میں سوتے تو اچانک نیند سے جاگتے اور چراغ کو جلاتے، نوٹ اٹھا کر کچھ لکھتے اور سو جاتے. پھر تھوڑی دیر میں، سمجھے کہ آدھے گھنٹے میں پھر جاگتے، چراغ جلاتے، پھر کچھ لکھتے، چراغ بجھا کر پھر سو جاتے. پھر تھوڑی دیر بعد نیند سے جاگتے، چراغ جلاتے، پھر کچھ حدیث کچھ لکھ دیتے، جو بھی بات ان کے ذہن میں آتی اسے لکھ دیتے، قلم بند کرتے، پھر اس کے بعد چراغ بجھا کر سو جاتے. تو اس طرح ہر رات 10 سے 20 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نیند سے جاگتے اور اپنی نوٹ میں کچھ نہ کچھ لکھ لیا کرتے تھے. کیوں؟ بھول جانے کا ڈر. ابھی جو نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، جو حدیث مجھے یاد آئی، ہو سکتا ہے کل جاگتے جاگتے میں بھول جاؤں، تو اس لیے فوراً اٹھ کر نوٹ میں لکھ لیا کرتے تھے. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا علم کے ساتھ والہانہ تعلق، ان کا شوق، ان کا جذبہ، قوت حافظہ، ایک طرف غضبناک حافظہ، لیکن دوسری طرف کہیں بھول نہ جاؤں، یہ ڈر کہ جس کی وجہ سے اٹھ کر بار بار نوٹ میں جو بھی باتیں یاد آتی، حدیثیں یاد آتی، اسے لکھ لیا کرتے تھے. تو یہ ان کا معمول تھا ہر رات. تو یہ ان کی زندگی کا ایک دوسرا روشن پہلو. تیسرا روشن پہلو یہ کہ صرف علم کے حد تک وہ عالم نہیں تھے، بلکہ عالم باعمل تھے. علم میں بھی وہ لوگوں کے امام، تقوی داری، پرہیزگاری میں، عمل کے میدان میں بھی وہ لوگوں کے واقعی امام تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے مجلس میں بسا اوقات کئی ہزاروں کے اسٹوڈنٹس بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی مائک کا سسٹم نہیں تھا. تو یہ حدیث بیان کرتے، جہاں تک ان کی آواز پہنچتی وہاں سے کوئی بندہ اٹھتا، کوئی اسٹوڈنٹ اٹھتا اور اس حدیث کو آگے بیان کرتا. جہاں تک اس اسٹوڈنٹ کی آواز پہنچتی وہاں کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کھڑا ہوتا، اس حدیث کو پھر بآواز بلند بیان کرتا، تو پھر اس کے بعد کے اسٹوڈنٹس اس کو لکھ لیا کرتے. تو اس طرح ہزاروں کے لوگ بیٹھ کر پڑھتے، تو ایک حدیث بیان کر دیتے تو اس حدیث کو آخری لوگوں تک پہنچنے میں وقت لگتا تھا، 5-10 منٹ لگتے ہوں گے. تو دوسری حدیث بیان کرنے کے درمیان جو وقفہ ملتا، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ چپ چاپ نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کے اسٹوڈنٹس بیان کرتے ہیں کہ اس وقفے کے درمیان وہ ذکر میں لگ جاتے، ذکر کرتے رہتے. جب کہا جاتا کہ ہاں تمام اسٹوڈنٹس نے وہ حدیث لکھ لیا ہے، تب دوسری حدیث بیان کرتے. پھر اسی طرح وہ آواز آخر لوگوں تک پہنچائی جاتی، تو درمیان کے اس وقفے میں دوبارہ وہ ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. تو اس طرح عبادت میں امام بخاری رحمہ اللہ کا حصہ اس طرح ہوا کرتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک زمین تھی جس کو انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا. ہر سال لگ بھگ 700 درہم کرایہ آتا تھا. تو جیسے ہی وہ پیسہ آتا تو اصحاب الحدیث، علم حدیث سے جڑے ہوئے علماء جو واقعی مفلس ہوں، غریب ہوں، ایسے علماء پر وہ اپنے پیسوں کا ایک حصہ خرچ کیا کرتے. خرچ کرنے کے بعد کہا کرتے تھے ما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہم نے پہنچا دیا ثواب، وہ ثواب ہمیشہ باقی رہے گا اور وہی ہمارے لیے بہتر ہے. جو ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، وہ بہتر نہیں ہے اور باقی رہنے والا نہیں، وہ ختم ہونے والا. لیکن خرچ کر کے جو ثواب ہم اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہمیشہ باقی رہے گا. اس کو لے کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت سارا ثواب ہم حاصل کریں گے. کل قیامت کے دن ان صدقات کا، خیرات کا فائدہ ہوگا. تو اس طرح کہہ کر اصحاب الحدیث پر اپنا پیسہ خوب خرچ بھی کیا کرتے. یہ ان کا عبادت کے تعلق سے ایک دو باتیں. جہاں تک ان کی پرہیزگاری کی بات ہے، جس کو اہل علم ورع کے نام سے یاد کرتے ہیں. ورع کا مطلب کیا؟ کسی چیز کے بارے میں ذرا بھی ڈر ہو کہ یہ حرکت میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا تو کہیں آخرت میں یہ مجھے نقصان میں نہ ڈال دے، خسارے میں نہ ڈال دے. اس ڈر سے کئی حلال کاموں کو چھوڑ دینا، حرام کاموں کو نہیں. حرام کاموں کو چھوڑنا تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، لیکن بعض حلال کاموں کو بھی اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ کہیں یہ غلط نہ ہو جائے، کہیں آخرت میں مجھے یہ کام نقصان نہ پہنچا دے. تو اس ڈر سے کئی حلال کاموں کو چھوڑ دینا ورع کہلاتا ہے. تو اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی راوی کے بارے میں جرح کرتے، جرح کرنے کا مطلب کیا؟
محدثین کا یہ معمول تھا، محدثین کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی لوگ سماج میں حدیثیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے تعلق سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین لوگوں کو بتایا کرتے کہ فلاں حدیث بیان کرے تو لے لو، وہ قابل اعتماد ہے، اس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو، اس کی بات تم لے سکتے ہو، لیکن دیکھو فلاں آدمی اس کی حدیث مت لینا، وہ لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے، بھروسے کے قابل نہیں ہے، دیکھو فلاں سے حدیث لے لو، وہ قابل اعتماد ہے، فلاں سے حدیث نہ لو کیونکہ وہ بہت بڑا بدعتی ہے اور اپنی بدعت کے لیے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اس طرح علماء راویوں کے احوال بیان کرتے کہ کون قابل اعتماد ہے، کون بھروسے کے قابل ہے اور کون ناقابل بھروسہ ہے۔ تو اس طرح علماء محدثین لوگوں کو باتا کرتے تھے، یہ قابل اعتبار، یہ ناقابل اعتبار۔ تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ جب لوگوں کی برائی بیان کرتے کہ اس سے حدیث نہ لو، وہ برا شخص ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بدعتی ہے، بدعت کے لیے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، حدیثیں گھڑ سکتا ہے، تو اس طرح جب راویوں کی برائی بیان کرنے کا مسئلہ آتا تو امام بخاری رحمہ اللہ سخت الفاظ استعمال ہی نہیں کرتے، کبھی بھی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے بڑا سخت لفظ استعمال کیا سب سے برے راوی کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ فیہ نظر، یہ ڈاؤٹ فل آدمی ہے، بس یہی سب سے بڑا بھاری لفظ۔ لیکن امام بخاری نے اگر یہ لفظ استعمال کر دیا کسی کے بارے میں کہ فیہ نظر، تو سمجھیے کہ وہ بہت برا راوی ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ متکلم فی، اہل علم اس کے بارے میں برائی بیان کرتے اس لیے چھوڑ دو، تو متکلم فی بول دیا تو سمجھیے کہ وہ سب سے بڑی برائی ہے امام بخاری کے حق میں، امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تو اس طرح راوی کے تعلق سے کوئی سخت الفاظ استعمال کر دوں تو اللہ کے پاس کہیں پوچھنا ہو جائے، اس ڈر کی وجہ سے الفاظ استعمال کرنے میں بہت احتیاط کیا کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے جو صحیح بخاری لکھی، انشاءاللہ صحیح بخاری کے تعلق سے، امام بخاری کے علمی خدمات کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں ہماری گفتگو ہوگی، تو صحیح بخاری جب انہوں نے لکھی تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں اس کتاب کے اندر ہر حدیث کو داخل کرنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے اور 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھی ہے۔ تحقیق اپنی جگہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، جب سمجھ میں آ گیا کہ حدیث صحیح ہے اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، اس حدیث کو کتاب میں داخل کروں یا نہ کروں، اس کے لیے نہا کر 2 رکعت استخارہ نماز پڑھتے، جب اطمینان ہوتا تو اس حدیث کو کتاب کے اندر داخل کرتے۔ تو یہ ان کی زندگی کے اندر پرہیزگاری کی دلیلیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک اور روشن پہلو کیا، وہ اپنے زمانے کے بلکہ کئی بہت سارے علماء کے ساتھ امام بخاری کو کمپیئر کیا جائے تو بہت سارے علماء کے مقابلے میں امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے امام کا درجہ رکھتے ہیں، بہت بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں، بہت وسیع علم کے مالک ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے ان کی تعریف میں ایسی باتیں بیان کی، انشاءاللہ اس میں سے چند مثالیں ہم آگے دیکھیں گے کہ کئی علماء نے گواہی دی کہ میں نے امام بخاری سے بڑھ کر بڑا عالم نہیں دیکھا۔ ایک پریکٹیکل ایگزامپل اگر کہنا ہو تو ایک مرتبہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو بٹھائے ہوئے حدیث کا درس دے رہے تھے۔ آپ کو شاید پتا ہو کہ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے ہم پلہ اپنے زمانے کے ایک عالم بھی ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ان کے پاس انہوں نے علم بھی حاصل کیا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ کا درس چل رہا تھا تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی کفارۃ المجلس کے تعلق سے، مجلس کے اختتام پر میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، یہ دعا کفارۃ المجلس، اس حدیث کو انہوں نے ایک سند بیان کر کے لوگوں کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ یہ سند صحیح ہے، اس سند میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ عین اسی موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ اس مجلس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے سن لیا امام مسلم کی اس بات کو کہ یہ سند بالکل صحیح ہے، حسن ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے وہیں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا ھذا حدیث فیہ علہ، اس حدیث کے اندر کمزوری ہے، اس حدیث کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، یہ سند صحیح سند نہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ ہکا بکا ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ وہ سند، وہ حدیث جو میری نظر میں بالکل صحیح معلوم ہو رہی ہے،
اس حدیث کے اندر اس امام کو کمزوری نظر آتی ہے تو اس امام کے علم کی وسعت کیا ہوگی، اس امام کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی جانب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین ویا طبیب الحدیث فی عللی، اے استاذوں کے استاذ، اے استاذ الاساتذہ، حدیث کے ضعف کو، حدیث کی کمزوری کو جانچ پرکھنے والے ڈاکٹر، حدیث کے ڈاکٹر، طبیب الحدیث، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے پیروں کو چومنا چاہتا ہوں. کہا لیکن چوما نہیں، لیکن عزت کے طور پر، احترام کے طور پر یہ لفظ کہا کہ اجازت دیجئے میں آپ کے پیروں کو چومنا چاہتا ہوں، ذرا بتائیے کہ اس سند کے اندر کیا پرابلم ہے، کیا ضعف پایا جاتا ہے. تو اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سند کے اندر کی کمزوری کو امام مسلم رحمہ اللہ کے سامنے واضح کیا. لیکن ہم مجلس کے اختتام پر اس حدیث کو پڑھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ صرف ایک سند کے ذریعے وہ حدیث ہم کو نہیں ملی، بلکہ اور بھی بہت سارے اسانید ہیں جس کی وجہ سے وہ حدیث صحیح بن جاتی ہے، حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ بہت پائے کے عالم تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اپنے ایک استاذ کے تعلق سے، امام بخاری رحمہ اللہ کے جس طرح ہم نے کہا 1000 سے زائد اساتذہ، لیکن ان تمام اساتذہ میں امام بخاری کے نزدیک محبوب استاذ جو تھے ان کا نام تھا علی بن عبداللہ المدینی. علی بن المدینی کے نام سے مشہور ہے. امام بخاری اپنے تمام اساتذہ میں علی ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں مستصغرت عند احد الا عند علی بن المدینی، کسی بھی عالم دین کے سامنے میں نے خود کو چھوٹا نہیں سمجھا. کسی عالم کے ساتھ میں خود کو کمپیئر کرتا تو مجھے لگتا کہ ان سے زیادہ حدیثیں تو مجھے یاد ہیں، ان سے زیادہ علم تو میرے پاس ہے. تو اس طرح کسی عالم دین کے سامنے، کسی کے سامنے میں نے خود کو چھوٹا نہیں سمجھا سوائے علی بن مدینی کے. علی بن مدینی کے ساتھ جب میں خود کو کمپیئر کرتا ہوں تو میں چھوٹا نظر آتا ہوں. تو اس طرح امام بخاری نے علی بن مدینی کے تعلق سے تعریفی کلمات کہے. تو مجلس میں سے کسی طالب علم نے بات سن کر علی بن مدینی سے جا کر یہ بات بیان کر دی. تو علی بن مدینی نے کہا یہ تو بس امام بخاری کا تواضع ہے، یہ ان کا ہمبل نس ہے، ورنہ میرے سے بہت بڑے عالم ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. یہ استاذ کی گواہی اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں. تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے اور بہت سارے علماء کے مقابلے میں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں. علم و فضل میں ان کا بہت درجہ بلند ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے بہت سارے علماء نے تعریفی کلمات کہے. ان میں سے بہت سارے اقوال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح کے مقدمے میں بیان کیا. ایک طویل کئی صفحات امام بخاری کے بارے میں دیگر علماء کے اقوال نقل کرتے گئے اور آخر میں وہ کہتے ہیں ھذا بحر لا ساحل لہ، ایک ایسا سمندر ہے. امام بخاری کے بارے میں دیگر علماء نے کیا تعریفی کلمات کہے، اگر میں لکھتا جاؤں تو لکھتا جاؤں گا. ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. یہ بس تھوڑے سے اقوال ہیں کہہ کر حافظ ابن حجر اہل علم کے اقوال امام بخاری کے حوالے سے لکھ کر ختم کر دیتے ہیں. تو ان میں سے بعض اقوال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو بہت مشہور محدث ہیں، انہوں نے بھی جس طرح صحیح بخاری، امام بخاری نے صحیح کے نام سے صرف صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ لکھا، جس طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے نام سے ایک مجموعہ لکھا، اسی طرح امام ابن خزیمہ نے بھی صحیح کے نام سے ایک الگ کتاب لکھی. وہ بھی مشہور کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ کے نام سے. تو وہ امام بتاتے ہیں کہ آسمان کے نیچے، یہ جو چھت ہے آسمان، اس کے نیچے میں نے امام بخاری سے بڑا عالم کبھی دیکھا ہی نہیں. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے یہی الفاظ، آسمان کے نیچے میں نے امام بخاری سے بڑھ کر کوئی عالم دیکھا نہیں، اس طرح بہت سارے علماء نے کہا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بغداد میں نے احمد بن حنبل بغداد چھوڑ کر باہر آتے ہیں کسی موقع پر، تو اس وقت امام بخاری وہاں پر موجود رہتے ہیں بغداد کے اندر. تو امام بخاری کے بارے میں احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بغداد میں نے بخاری سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم چھوڑا نہیں ہے، سب سے بڑا عالم امام بخاری. امام بخاری کے حوالے سے دوسرے عالم کہتے ہیں اگر میرے پاس طاقت ہوتی، سکت ہوتی، ان ازید من عمری فی عمری محمد ابن اسماعیل لفعلت، اگر میری زندگی کا ایک حصہ، میری حیات کا ایک حصہ، میری عمر کا ایک حصہ
میں امام بخاری کو دے دوں, گفٹ کر دوں. اگر میرے پاس یہ طاقت ہوتی میں ضرور کیا کرتا, اپنی زندگی کے کئی سال امام بخاری کو دے دیتا تاکہ امام بخاری کی زندگی اور لمبی ہو, لوگوں سے فائدہ اٹھائیں. کیوں؟ کہا کہ کیونکہ میری موت صرف ایک آدمی کی موت ہے اور امام بخاری کی موت علم کا اس دنیا سے چلا جانا ہے. امام بخاری کی موت کی وجہ سے علم کا ایک بہت بڑا حصہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اس لیے اگر میرے پاس یہ طاقت ہوتی کہ میں اپنی عمر کا ایک حصہ امام بخاری کو ہبہ کر دوں, گفٹ کر دوں, تو میں ضرور کر دیتا تاکہ وہ اور لمبی زندگی گزارے, تاکہ اور لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکے. تو اس طرح اور بھی بہت سارے اقوال ہیں امام بخاری کے تعلق سے جو دیگر علماء نے تعریف کے طور پر بیان کیے. آخر میں محترم حضرات, امام بخاری رحمہ اللہ کے وفات کی جہاں تک بات ہے تو ان کی وفات میں ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہے, ہم سب کے لیے عبرت کا سامان ہے. یاد رکھیں, کوئی بھی انسان ہو وہ چاہے کتنا ہی با اخلاق کیوں نہ بن جائے, چاہے کتنا ہی وہ نیک نہ بن جائے, خوش دل نہ بن جائے, لوگوں کی مدد کرنے والا نہ بن جائے, اللہ کو وہ خوش کر سکتا ہے نیک بن کر, با اخلاق بن کر اللہ کو خوش کر دے گا, لیکن تمام انسانوں کو خوش نہیں کر سکتا. بعض لوگ خوش ہوں گے تو بعض لوگ اس سے حسد کریں گے. تمام لوگوں کو راضی کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگ راضی نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس سے آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی ہو, کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا عابد زاہد کیوں نہ ہو, عبادت گزار کیوں نہ ہو, اس سے بھی نفرت کرنے والے, بغض و حسد رکھنے والے ضرور لوگوں میں بعض لوگ پائے جائیں گے. تو یہی معاملہ ہوا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں. امام بخاری رحمہ اللہ نے امیر کی ایک پیشکش کا انکار کیا. وقت کے امیر نے امام بخاری سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور میرے بچوں کو آپ علم دین سکھائیں, حدیث پڑھائیں تو اچھا ہوگا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا نہیں, علم چاہیے تو تمہارے بچوں کو میرے پاس آنا ہوگا, میں تمہارے بچوں کے پاس نہیں آؤں گا. العلم یؤتی الیہ, علم دوسروں کے پاس نہیں جاتا بلکہ علم کی جانب دوسروں کو آنا پڑتا ہے. تو اس طرح ہمارے اسلاف تھے, ہمارے علماء تھے جنہوں نے علم کی عزت کرنا سکھایا لوگوں کو, تو لوگوں نے علم کی بھی عزت کی, اہل علم کی بھی عزت کی. لیکن آج لوگوں کے دلوں سے علم کی عزت رخصت ہوئی تو ساتھ ہی ساتھ علماء کی عزت بھی دلوں سے باہر نکل گئی. تو علم کی عزت کرنا سیکھنا چاہیے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میں نہیں آؤں گا, اگر علم چاہیے تو تمہارے بچوں کو دیگر طلباء کے ساتھ بیٹھ کر, تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ مل بیٹھ کر میرے علم کو حاصل کرنا ہوگا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے انکار کر دیا. تو امیر کے دل میں امام بخاری کے حوالے سے غصہ تھا. تو اس دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ محمد بن یحییٰ الزحلی نام ایک عالم, وہ بھی عالم تھے, ان کے بارے میں برا بلا کہنا ہمارے لیے درست نہیں ہے, نامناسب ہے, لیکن ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو امام محمد بن یحییٰ الزحلی نامی اس عالم دین سے غلطی یہ ہوئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ حسد کا شکار ہوئے. پہلے تو خود محمد بن یحییٰ الزحلی نے امام بخاری کو اپنی بستی کو بلایا, کہا کہ آئیے ہم تمام لوگ آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں. جب امام بخاری محمد بن یحییٰ الزحلی کے بستی گئے, لوگوں کو پڑھانا شروع کیا, تو ہوا کیا, محمد بن یحییٰ الزحلی کے سٹوڈنٹس بھی ان کا درس چھوڑ کر امام بخاری کے درس میں آ کر بیٹھ جاتے. تو جب اس طرح تمام سٹوڈنٹس محمد بن اسماعیل البخاری کے اوپر ٹوٹ پڑنے لگے, ان سے محبت کرنے لگے, ان سے علم حاصل کرنے کا جذبہ ظاہر کرنے لگے, تو وہاں رفتہ رفتہ محمد بن یحییٰ الزحلی کے دل میں حسد پیدا ہوا, کینہ کپٹ پیدا ہوا امام بخاری کے خلاف. تو انہوں نے کیا کیا, امام بخاری کے خلاف ایک تہمت لگا دی. کیا تہمت؟ کہا کہ امام بخاری قرآن کو مخلوق کہتے ہیں, قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں معتزلہ نام ایک فرقہ, جنہوں نے لوگوں سے زبردستی یہ عقیدہ بلوایا کہ قرآن کو مخلوق کہو, قرآن کو اللہ کا کلام نہ کہو, اللہ کی صفت, اللہ کی بات نہ کہو, قرآن کو مخلوق کہو. ہم اس کے تعلق سے احمد بن حنبل کی سیرت میں بھی گفتگو کی کہ اسی ضمن میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت ساری مصیبتوں سے دوچار ہوئے جب انہوں نے انکار کیا کہ میں قرآن کو مخلوق نہیں کہوں گا, قرآن تو اللہ کا کلام ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. تو اس طرح اسی زمانے کا یہ بھی واقعہ, کیونکہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہے امام بخاری, تو لگ بھگ وہی زمانہ.
تو محمد بن یحییٰ الزحلی نے امام بخاری کے حوالے سے یہ تہمت لگا دی کہ محمد بن اسماعیل البخاری بھی اسی عقیدے کے، معتزلہ کے عقیدے کے ہیں، وہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. تو یہ تہمت لگا کر خط لکھ کر امیر کو بھیج دیا کہ محمد بن اسماعیل البخاری یہ بدعتی ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں، یہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. تو یہ گویا کہ چانس مل گیا امیر کو اپنے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے. تو اس کے بعد امیر نے بہت ساری تکلیفوں سے امام بخاری کو دوچار کیا، پابندی لگا دی کہ آپ پڑھا نہیں سکتے، اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس شہر میں نہیں رہ سکتے. تو اس طرح یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر گئے، وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر گئے، اور کئی لوگ امام بخاری پر تہمت بھی لگانے لگے کہ یہ تو غلط عقیدے والا، یہ تو بدعتی ہے. تو اس دوران امام بخاری رحمہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، فتنے کے بغیر، فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے اس دنیا سے تو اٹھا لے. عام طور پر اللہ سے موت نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے موت کی دعا کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، میں دنیا سے نفرت کرتا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے موت دے دے. اس طرح دعا کرنا حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لیکن اس طرح کی دعا، یعنی فتنے کا اگر کوئی ڈر ہو تو فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لے، اس طرح کی دعا خود اللہ کے نبی نے کی ہے، غیر مفتونین کہہ کر، فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے تو اٹھا لے. تو ہو بہو وہی دعا امام بخاری رحمہ اللہ بار بار کیا کرتے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں بھی خاص طور پر آخری عشرہ جو کہ افضل ہے، اکثر یہی دعا کرتے جس طرح لوگوں نے بیان کیا، اکثر یہی دعا کرتے کہ اے میرے پروردگار، فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لے. اور امام بخاری کا نام لے کر وہاں لوگ دو گروپ میں بٹ رہے تھے. یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. بعض لوگ امام بخاری کے بارے میں بک رہے ہیں، بعض لوگ ہیں جو امام بخاری کے سپورٹرز ہیں. تو ان کے نام کو لے کر لوگوں کے درمیان تفریق دیکھنا، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک بہت بڑی آزمائش. تو اس طرح آخری عشرے میں تو خوب دعا کی یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا. عید کی رات تھی، کل عید ہے، آج عید کی رات ہے، تو آج رات امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال سن 250 پر 6 ہجری میں ہوا. ان کی پیدائش 190 پر 4 اور انتقال 250 پر 6، لگ بھگ وہی 60 پر 3 سال 60 پر 4 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان ائمہ اکرام کی زندگیاں زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اسے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا علم سے والہانہ تعلق تھا، شوق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرے، شوق پیدا کرے. علم حاصل کرتے وقت جو بھی مشقتیں، جو بھی صعوبتیں آتی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. علم حاصل کرنے کے معاملے میں سستی کا شکار ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.